أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. حضرات، یہ سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں اور آخری مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بہترین انداز میں اسے بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی نسل کو ایک حقیر نچوڑے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، یعنی مٹی کا عنصر زیادہ تھا. مٹی کے ساتھ پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، لیکن زیادہ غالب عنصر مٹی سے ہے، اس لیے مٹی سے بنایا گیا کہا گیا. فرشتے اور جنات یہ بھی انہی چار چیزوں سے بنے ہیں، لیکن جنات کی تخلیق میں آگ کا عنصر زیادہ ہے. جیسے یہاں مٹی کا عنصر زیادہ ہے، وہاں آگ کا عنصر زیادہ ہے. فرشتوں کو بھی بنایا گیا، لیکن ان چار چیزوں کا جو اسپرٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو نور ہے اس اسپرٹ سے بنایا گیا، تو وہ لوگ فرشتوں سے بھی لطیف ہیں. جیسے ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتے جنات کو دیکھ سکتے ہیں. میں پہلے بھی مثال دے کر سمجھایا تھا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گلاسوں پر ایک خاص قسم کی پلاسٹک کی پنی لگی ہوئی ہوتی ہے. اندر کا آدمی بیٹھ کر باہر کے آدمیوں کو دیکھ سکتا ہے گلاس سے، لیکن باہر کے لوگ اندر کو نہیں دیکھ سکتے. کاروں میں پہلے لگے رہتے تھے چشموں، جو کالی پلاسٹک لگی رہتی تھی، کار کے اندر بیٹھا ہوا آدمی باہر والے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن باہر والا اندر کو نہیں دیکھ سکتا. اب پھر قانون آ گیا کہ اس طرح کا نہیں لگانا. آفسوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو گلاس رہتے ہیں، وہاں اس طرح کا گلاس رہتا ہے کہ یہ تو باہر والوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن باہر والے اندر کو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، چونکہ وہ انسانوں کے مقابلے میں لطیف ہے، نازک ہے، اور فرشتوں کو جنات نہیں دیکھ سکتے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس کی نسل کو، یعنی انسانوں کی نسل کو ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے پیدا فرمایا. سورہ والسماء والطارق جو 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، وہاں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا.
یہاں حقیر نچوڑے ہوئے پانی سے فرمایا گیا، یعنی انسان کی تخلیق کا جو ظاہری سبب بنتا ہے وہ نچوڑا ہوا رہتا ہے، انسان کے جسم سے منی نچوڑ کر آتی ہے، لیکن وہ حقیر چیز ہے، اتنی حقیر چیز ہے کہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو رگڑ رگڑ کر 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ حضرت انسان کو اس نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے ہم نے پیدا کیا، ثم سواہ، پھر ہم نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ اپنی روح سے مراد یہ اعزاز کے لیے، کرامت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر جو کہا جاتا ہے وہ تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے۔ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو اس گھر میں رہنا ہے، اللہ اس گھر میں رہتے ہیں، ان کو مکان کی ضرورت ہے، یا اونٹنی کے لیے جو ناقۃ اللہ کہا گیا، یہ ایک چیز کو تعظیم، تکریم اور اسے ایک مرتبہ دینے کے لیے، بھئی یہ ہماری چیز ہے۔ جیسے ایک بڑا آدمی کہہ دے کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے، اس سے اس کا جو مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا اور ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے آنکھوں کو، دل کو، اور جو ہے کانوں، تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنائے اور دل بنائے۔ انسان میں ان چیزوں کی اہمیت ہے، کانوں کی اہمیت ہے کہ اس سے سنتا ہے، آنکھوں کی اہمیت ہے کہ اس سے دیکھتا ہے، والافئدہ، اور دل تو جو ہے مرکز ہے، دل جو ہے آدمی کے لیے اس کا جو مقام ہے سبھی کو معلوم ہے۔ ظاہری طور پر بھی انسان کی زندگی میں دل کا بڑا رول ہے، دل کو کچھ ہو جائے تو پھر آدمی کی خیر نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی محبت ہے، معرفت ہے، ان تمام چیزوں کا مرکز دل ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ یہ اگر صحیح ہے تو باقی اعضاء صحیح ہیں، اس میں اگر بگاڑ آ گیا، دل کے اندر کسی چیز کی غیر اللہ کی محبت آ گئی، تو اب آدمی کے لیے ہلاکت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلا، بہت کم لوگ ہیں اللہ کی ان نعمتوں کا جو شکر ادا کرتے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ مثلا آنکھوں کا مسئلہ لیجئے، آنکھوں کے اندر اللہ نے ہمارے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، موجودہ زمانے کا جو سب سے آخری لیٹسٹ ماڈل کے موبائل فون میں جو کیمرے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کے اندر جو ہے کیمرہ، اتنا تو ہو ہی شاید نہ سکے۔ جو آخری سمجھیے کہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ماڈل کا بھی ہو سکتا ہے، اتنے پکسل جو کہا جاتا ہے، اس میں جو کیمرہ ہے وہ کیمرہ انسان کی آنکھوں کے کیمرے کے سامنے بہت حقیر۔ اور دیکھیے ایسا نظام ہے، کانوں کا نظام ہے اور دل کا تو ہے ہی۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی بہت تم لوگ کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو، اور کہتے ہیں یہ مکے کے لوگ، اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم مٹی میں رل جل ہو جائیں گے، یعنی گھل مل جائیں گے، دفنانے کے بعد مٹی میں آدمی گھل مل کر پورا جو ہے مٹی ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہم لوگوں کو ایک نئی پیدائش دی جائے گی، پھر دوبارہ ہمیں نئے انداز میں پیدا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے سے ملاقات کے منکر ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں ان کو اس طرح کے جو ہے سوالات اور اس طرح کے الٹی سیدھی چیزیں ان کے ذہنوں میں آ رہی ہیں۔ جس آدمی کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ سوالات ہی نہیں رہیں گے۔ ابھی اللہ اوپر بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک نچوڑے ہوئے
بالکل بے حقیقت سے پانی سے تمہیں پیدا کیا۔ جب ہم وہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ جس آدمی کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو جائے اس کے لیے پھر اس طرح کے سوالات نہیں رہے۔ ہاں، جس آدمی کو اللہ سے ملنے ہی کا شوق نہیں ہے، ملنے ہی کو نہیں مانتا ہے، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، توفاکم ملک الموت، تم لوگوں پر ایک موت کے فرشتے کو جو ہے مکلف کیا گیا ہے، جو پورا تمہیں وصول کر لے گا۔ جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی تو پورا وصول کر لے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں جو ہے تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کا یہ بارے میں روایتوں میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ایک وقت کئی جگہ کئی لوگ ایک ہی ساتھ مرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا اور کہا کہ پوری دنیا سمجھیے کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جو ہے تشتری کی طرح ہے اور اس میں کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے جو ہے اس میں اٹھانے میں کیا دقت ہوگی؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں تشتری ہو اور چیزیں بادام پستے کچھ پڑے ہوئے ہو تو ایک ساتھ آدمی جتنے چاہے اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس اتنی ہی حیثیت کی ہے، اس لیے ایک ہی وقت میں اس ملک میں اس ملک میں انتقال ہو رہا ہے تو کوئی سوال یا کوئی اشکال کی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کیسے ایک ہی ساتھ اسرائیل علیہ السلام انڈیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، جاپان میں بھی ہیں، بہت ساری جگہ ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی ہی حقیقت ہے۔ اور دوسری بات، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ایک لمبی فرشتوں کی ٹیم ہے، وہ اس کے ہیڈ ہیں، وہ ان تک اللہ کا پیغام آتا ہے کہ بھئی ان کی روح لینا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ اور روح کے سلسلے میں سنیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے آخر وقت میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ملک الموت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، ان کی روح ذرا نرمی سے لینا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، میں ان کے روزانہ جن کی روح نکالنی ہے سبھی لوگوں کو، چاہے وہ دیہات میں ہو، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، روزانہ میں ان لوگوں کو دیکھتے رہتا ہوں تو مجھے ان کے احوال کا علم ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں جن کی میں روح نکال رہا ہوں روزانہ 5 مرتبہ میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ سب میرے سامنے ہیں، تو مجھے ان کے احوال کا علم ہے، اس لیے میں جو اچھے ہوں گے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی روح لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ شاید وہ واقعہ سناؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ اچھے لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آنکھیں بند کیجئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیا، پھر کہا کھولیے، انہوں نے کھولا تو دیکھا حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت ہی نورانی شکل میں، بہت پیارے، خوشبو مہک رہی ہے، اس شکل میں ظاہر ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جو بندہ نیک ہوتا ہے ہم اس شکل میں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس انداز میں جاتے ہیں کہ بس اس آدمی کو ہمیں دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اب کوئی اسے مسئلہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ لینے کے بعد پھر روح نکلنے کا کسی کو کوئی خدشہ ہی نہیں رہتا، کوئی پریشانی ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بروں کی روحوں کو کیسے نکالتے ہیں؟ حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کیجئے، آنکھ بند کیا، کہا آپ کھولیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کھولا اور سامنے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ سامنے ایک ایسی ہیبت ناک، ڈراؤنی، خوفناک شکل والے صاحب نظر آئے کہ دیکھتے ہی آدمی کے اوسان خطا ہو گیا۔ کہا بروں کی روح نکالنے کے لیے ہم ایسی حالت میں جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا عذاب تو جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، تمہیں دیکھنے کے بعد اب اس سے بڑا کیا عذاب آدمی کو چاہیے۔ اسی لیے روح نکلتے وقت اتنی سختی ہوتی ہے کہ آدمی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بیت الخلا ہو جاتا ہے، پیشاب ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی طاقت اور آدمی کیوں نہ ہو، انتقال کے وقت میں کپڑے یہ ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے فوراً انتقال کے بعد آدمی کے کپڑے بدلنا چاہیے اور ان کو فوراً جو ہے پاک صاف کرنا چاہیے۔ جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں میں کمی کوتاہی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سارے حضرات انتقال کے بعد فوراً کیے جانے والے کاموں سے ناواقف ہیں۔ ہر آدمی کو یہ مسائل جان کر رکھنا چاہیے کہ فوراً اس کے کپڑے بدلائے جائیں، اور فوراً جو اگر اسی وقت غسل دے سکتے ہیں تو تھوڑا پانی سے پاک صاف کرے اور جو ہے آگے کے مراحل کو جو ہے بڑھائے، اور جتنا جلدی ہو سکے تدفین میں دیر نہ کرے، اس لیے کہ جتنی دیر کریں گے وہ میت کے لیے مشکل دہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وکلا بکم، اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہم نے موت کے فرشتے کو مکلف بنا رکھا ہے، وہ پوری جو ہے روح کو لے گا اور تمہارے رب کی طرف تمہیں جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم دیکھیں مجرموں کو جب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، میدان محشر کا منظر ہے کہ مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ربنا، اور کہیں گے ہمارے رب ابصرنا، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، وسمعنا، اور کان بھی سننے لگے ہیں، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، ہم بہت نیک کام کریں گے۔ اب کہہ رہے ہیں میدان محشر میں کہ اب ہمیں لوٹا دیجئے، ہم بہت نیک کام کریں گے، اِنَّا مُوقِنُونَ، بے شک اب ہمیں جو ہے یقین آ چکا ہے آپ کی ملاقات کا اور یہاں کے منظروں کا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اللہ فرمائیں گے اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہدایت سے مالا مال کر دیتے، لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہم تو ہر نفس کو، ہر متنفس کو جو ہے ہدایت فرما دیتے، لیکن زور زبردستی کا معاملہ تو ہے نہیں کہ بھی زور زبردستی سے تمہیں ہدایت بھی دیں پھر بدلے میں جنت بھی دیں، تو پھر تمہارا کیا فائدہ رہا، تمہارا کیا رول رہا؟ سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہے تو پھر تمہارا رول کیا رہا؟ ولیکن حق القول، لیکن یہ بات حق ہے، ہماری بات جو ہے طے ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے جہنم کو جنات اور انسانوں سے دونوں سے بھریں گے۔ یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ کیوں لکھی جا چکی ہے؟ کہ بھی جو نافرمان ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کو بند کیا جائے، بھرا جائے گا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکو، مزہ چکو جس چیز کو تم نے بھلا دیا تھا، ہماری ملاقات کو، اس ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، اس لیے تم دنیا میں منمانی زندگی گزارتے رہے، موج مستی کرتے رہے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، تم نے ہمیں بھلایا تھا، اب ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکو ہمیشگی کا عذاب، ٹیمپروری نہیں، ہمیشگی کا عذاب چکو، بما کنتم تعملون، بسبب اس چیز کے جسے تم نے کیا ہے۔
یہ مشرکین سے کہا جائے گا، نافرمانوں سے میدان محشر میں کہا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ماننے والوں کی، مومنین کی، ان کی کیا صفات ہیں، تبھی جا کر پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون کیسے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں۔ اب ماننے والوں کی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے، بعد میں آپ حضرات کر لیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ جمعہ میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جزینس بس جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے، تو وہ جھک جاتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور جو ہے اپنے رب کی جو ہے تسبیح، پاکی، تحمید بیان کرنے لگتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے۔ اللہ نے بتایا کہ ماننے والوں کی بات یہ ہے کہ جو ہی ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ فوراً جو ہے سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور جو ہے جھک جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی آیتوں میں جہاں مضمون آتا ہے، اس طرح کی 14 آیتیں ہیں قرآن میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اللہ سے جھکنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر سجدہ کیا، اسی لیے بعد کے زمانے میں بھی ان آیتوں کو سنتے ہی سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ سجدے کے احکامات اور مسائل بہت مرتبہ بتائے جا چکے ہیں کہ سجدہ کرنا یہ واجب ہے، اور کھڑے ہو کر جانا کوئی ضروری نہیں۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی دعا کے بعد مجلس ختم ہوگی وہیں قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کر جائیں، 3 5 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ جس نے سنا اس پر ہے، جس نے پڑھا اس پر ہے۔ باقی پڑھے ایک آدمی سجدہ دوسرے آدمی کرے، یہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ گھروں میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نئے گھر کی اوپننگ کے موقع پہ، ایسے ہی دوسرے انتقال کے موقع پر پورے عورتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ آخر میں جب پورا قرآن ہو جاتا ہے تو ایک عورت کسی دوسری بچی سے یا جوان بچی سے کہہ دیتی ہے کہ بیٹا 14 سجدے تم کر لو۔ اس نے حالانکہ ایک بھی آیت نہیں پڑھی تھی، لیکن انہوں نے پڑھا تھا، انہیں کرنا ہو۔ اور گھروں میں بھی کہہ دیتے ہیں بچے بیٹا تم کر لے، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ جیسے مینا میں ایک حاجی جا رہا ہے تو دوسرا حاجی اسے کنکرے پکڑا دیتا ہے، لو بھی میرے بھی مار کے آ جانا، تم تو جا ہی رہے ہو، میرے بھی مار کے آ جانا۔ اور حج میں رہتا آدمی سوچتا ہے چلو نیکی کما لیں گے، ٹھیک ہے حضرت لاؤ تمہارے بھی مار کے آ جاتا۔ ابھی جو جا کے مارتا ہے بعض مرتبہ اس کی بھی کنکری نہیں ہوتی، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ اس کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی اس لیے نہیں ہوتی کہ اب جب کئی لوگوں نے کنکریاں دے دی ہیں تو اب یہ سوچتا ہے کہ ابھی سب کی ایک 7 کنکریاں ہر شیطان کو مارنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اس لیے 7 کی ایک پوٹلی بنا کے یہاں اینک ڈال دیتا ہے، وہاں اینک ڈال دیتا ہے، وہاں اینک ڈال دیتا ہے۔ بنگلور کے بہت سے نوجوان اپنی زندگی میں نے دیکھا، کہا حضرت 10 آدمیوں کے مار کو آ گئے 15 منٹ میں۔ کیسے بھی 10 آدمیوں کے 70 کے جو پوٹلیاں تھیں ایک پلاسٹک میں رکھ لیا، وہاں ایک ڈال دیا، وہاں ایک ڈال دیا، وہاں ایک ڈال دیا، 10 کی نہیں، 7 مارنا ہے۔ ہر آدمی کے اگر بدل میں بھی مارنا ہے تو 7 مارنا ہے۔ اور کنکری مارنے کے لیے وکیل یا بدل اس وقت بنایا جا سکتا ہے جب آدمی کھڑنے پر قادر نہ ہو۔ یہاں کھڑ رہے ہیں، وہ جو فری کھانا مل رہا ہے اس کی لائن میں گھنٹے کھڑے رہتے ہیں ہمارے حاجی حضرات، وہاں تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں کنکری مارنے کی جگہ پریشانی آ جاتی ہے، وہاں کود کر جو ہے وہ جو گفٹ دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے کھانے کے، وہاں ہمارے اور افریقہ کے لوگ ہی نظر آتے ہیں پورے،
وہاں تو گھنٹے گھنٹے کھڑنے میں پریشانی نہیں، لیکن کنکری مارنے کی جگہ بس آ کر مسئلہ رک جاتا ہے۔ تو بہرحال تتجافا جنوبہم، اللہ ان کی صفات بتا رہے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربہم، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے رب سے ڈرتے ہوئے اور امید کے سہارے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے رزق اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ والے نیک بندوں کی صفات ہے کہ یہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں خوف سے، ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف ہے، محبت والا خوف ہے، وہ طمع اور امید بھی رکھتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات رات میں تہجد میں اٹھتے ہیں، بستروں سے پہلو الگ ہوتے ہیں، یعنی تہجد میں رات کو جو سونے کا وقت ہے اس میں تہجد اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حضرات وہ ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی حالت ہو، ایک صفت یہاں دعا کی بتائی گئی کہ آدمی کو دعا کرتے ہوئے اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے۔ خوف بھی اتنا نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے، اور امید بھی اتنی نہ ہو کہ ڈر ہی ختم ہو جائے۔ بعض چیزوں میں توازن، درمیان کا جو حصہ ہے وہ حاصل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے اس کے جو ماہرین ہیں، اس کے جو مختص ہیں، جنہوں نے ان احوال کو سمجھا ہے، ان احوال کو سمجھنے والوں سے ملنا، ان سے رجوع کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، تب جا کر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ اپنے وقت کے مائع ناز عالم ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اپنے وقت کے بہت بڑے آدمی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ دارالعلوم دیوبند کے بانی اپنے وقت کے بڑے آدمی ہیں، انتہائی ذہین آدمیوں میں سے ان کا شمار ہے۔ ان تینوں حضرات نے حضرت مولانا امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ سے بیعت کی تھی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو تھے وہ رسمی طور پر ان کی طرح اس درجے کے بڑے پڑھے لکھے عالم مفتی نہیں تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی آدمی نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے محقق، 1000 سے زائد کتابیں لکھے ہیں، آپ ان سے، ایک ایسے آدمی سے جو عالم بھی ظاہری طور پر نہیں، آپ بیعت کیے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے جو دلی کو یا کسی بھی شہر کو نقشوں سے جانتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے 80s کے زمانے میں انگریز اور دوسرے لوگ بنگلور پھرنے آتے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ رہتا تھا، وہ دیکھ دیکھ کر کے اب اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، پھرتے تھے جیسے اب گوگل میں آپ ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، ایک شہر کو نقشوں سے جانتا ہے، یہ کہاں ہے کہاں ہے، اب وہ نقشہ دیکھ دیکھ کے پہنچتا۔ اور ایک آدمی ہے جو شہر میں خود گھوم پھر کر آیا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، جو آدمی خود شہر میں جا کر گھوم پھر کر آیا ہوا ہے، اسے معلوم ہے مناج نگر کے 5th کے راس کہاں ہے، 7th کہاں ہے، معارف مسجد کہاں ہے، رحمانیہ مسجد کہاں ہے، اسے نقشے کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا چلے جائے گا وہاں پر بلا لے کر۔
اب جو آدمی نقشوں سے جانتا ہے اسے جب بھی کوئی بات پوچھی جائے، ایڈریس پوچھا جائے، وہ نقشہ رکھے گا، کہے گا بھئی یوں جانا ہے، یوں جانا۔ اور ایک آدمی محلے کو قریب سے جانتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ فوراً کوئی آدمی کسی ایڈریس کو پوچھا، اسے ہاتھ پکڑ کر لے جا کر وہاں چھوڑ دے گا۔ کہا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی یہی بات ہے، ہم لوگ جن علوم کو کتابوں سے جانتے ہیں ان چیزوں کو وہ حقیقت سے جانتے ہیں، اس لیے ہم ان سے متوجہ ہیں۔ تو خوف و طمع بات کہہ رہا تھا کہ آدمی پر بعض مرتبہ خوف بہت ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دین میں لگتے ہیں، بعض مرتبہ اتنا زیادہ خوف ہو جاتا ہے کہ ان کو جو ہے پھر عجیب حالت ہو جاتی ہے، وہ پھر جو ہے مسجدوں سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ امید میں ایسے رہتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں بھی ہمیں اللہ کی ذات سے امید۔ اسے گیپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، نئے ذکر شروع کیا تھا، آ کر کہنے لگے حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو رات میں سوتا ہوں تو خواب میں جنت کو دیکھتا ہوں، اس میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا آج سے تم ذکر بند کرو اور سر میں خوب تیل ڈالو، تمہارے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، تم آج سے ذکر بند کر دو، بس جو ضروری چیزیں ہیں نماز وغیرہ اس پر توجہ دو، ذکر بند کرو۔ اس لیے کہ ابھی تم نے ذکر شروع نہیں کیا، ابھی سے تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تمہیں رات کو جنت میں گھما رہا ہے۔ کہا سر میں تیل ڈالو، خوب خشکی ہو گئی ہے، نیند اچھی آئے گی تو پھر اس طرح کے خواب نظر نہیں آئے۔ تو ماہرین اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی خاص طور پر تہجد کی اور عشاء اور فجر کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات آج بعد نماز مغرب جو ہے نورانی مسجد کے سامنے ختم نبوت کا تحفظ ختم نبوت کا پروگرام ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور بھی علماء ہیں، اس میں میں عاجز بھی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میری بھی بات ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے اس چھٹی کا بھی دن ہے، اگر موقع ہو بلکہ موقع نکال کر نوجوان احباب خاص طور پر آئیں، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں شکوک و شبہات وغیرہ پھیلائے جا رہے ہیں، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ اور جو IT سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں ان پر بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انجِ المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین۔ اللہم انصر المظلومین من المؤمنین فی فلسطین۔ اللہم ارحم المجاہدین والمؤمنین فی فلسطین۔ اللہم اشدد وطأتک علی الیہود۔ اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔